اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فرض کر لیا کہ توبہ کے بعد اگر ہم آئندہ گناہوں سے باز نہ رہے تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ گناہ جو ہمارے ہو گئے تھے وہ معاف ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگوں میں بہترین شخص وہی ہے کہ اگر گناہ زیادہ کر لے تو توبہ بھی بہت کرے۔ یعنی ہمیں توبہ اس لیے زیادہ کرنی چاہیے، ہمیں استغفار اس لیے زیادہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے تو استغفار اگر ہمارے زیادہ ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توبہ کا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم نے ارادہ کر لیا اور دل میں ٹھان لیا کہ اب گناہ نہ کریں گے اور ہماری سچائی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گئی اور حتی الامکان ہم نے اپنے دشمنوں کو بھی خوش کر لیا اور جو فرائض قضا ہو گئے تھے جیسے کہ نمازیں، روزے اور جو زکوٰۃ وغیرہ جو ہم پہ واجبات ہیں، فرائض ہیں، وہ سب جو ہم سے قضا ہو گئے تھے ہم نے کوشش کی کہ ان کو بھی ادا کر لیں۔ تو اب باقی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ہم تضرع و زاری کریں اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو یقین ہے انشاءاللہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوستو، ایک طریقہ ہے جو مشائخان چشت کا ہے توبہ کرنے کا، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگ اس کو اپنی پین اور ڈائری میں لکھ لینا، پین لے کے بیٹھنا، دوسری بار جب ویڈیو چالو کرنا تو اس کو آپ لوگ لکھ لینا، بہت کام آئے گا، بہت آزمودہ ہے، مشائخان چشت کا بتایا ہوا ہے اور اس کو بہت ہی بندگان خدا نے اس کو کیا ہے، آزمایا ہے، اس کے فیض پائے ہیں۔ پاکی و طہارت کے ساتھ سچی توبہ کرنے کا آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جو مشائخان چشت سے منسوب ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ غسل کرو، غسل کرنے کے بعد صاف کپڑے پہن کر، جو بھی اپنے پاس میسر ہوں، وہ صاف دھلے ہوئے کپڑے ہوں وہ پہن لو۔ صاف کپڑے پہن کر بعد نماز عشاء کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں علیحدگی ہو، یعنی وہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، یا تو آپ کے گھر میں ہو، کوئی ایسا کمرہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جس کو بند کر کے آپ نماز پڑھ سکیں یا یہ جو پڑھنا ہے وہ پڑھ سکیں، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو، یعنی وہ مسجد کا وہ حصہ جہاں پہ کوئی نہ آئے، یا وہ جگہ جہاں پہ مسجد کوئی دور دراز علاقے میں ہو۔ تو آج کے دور میں تو ملنا بہت مشکل ہے، تو اس سے بہتر، سب سے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں اگر میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اگر 2 کمرے ہیں تو ایک کمرے میں آپ یہ کر لو، ایک گھر والوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دو۔ بہرحال ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں علیحدگی میسر آئے، یعنی خدا کے سوا تم کو کوئی دیکھتا نہ ہو۔ تو ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب ایک کمرے میں آپ بند کر کے یہ پڑھیں۔ تو پڑھنا یہ ہے کہ 6 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 6 رکعت نماز نفل حضور قلب سے ادا کرنی ہے، اور یہ 6 رکعت 2 کر کے آپ کو پڑھنی ہے، 2 ایک سلام سے، یعنی 3 سلام سے آپ کو پڑھنی ہے، 2 رکعت کی آپ کو نیت باندھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آپ کو 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اس طرح سے آپ کو 6 رکعت کمپلیٹ کرنی ہے۔
اور نیت کرنی ہے. نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، نماز صلاۃ التوبہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ ہو، بس اتنی سی نیت ہے. لیکن نیت یہ کرنی ہے کہ میں صلاۃ التوبہ کی نیت کر رہا ہوں، یعنی توبہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 12 مرتبہ آپ کو قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. آپ کو 2 کر کے 6 رکعت کمپلیٹ کرنی ہے. پھر جب 6 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر آپ قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں اور 1200 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھیں. پھر آپ کو 3100 مرتبہ استغفار جو بھی یاد ہو، چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو استغفار آتا ہو آپ وہ استغفار پڑھ لیں. لیکن اس کی تعداد ہونی چاہیے 3150 مرتبہ، 3150. 3100 مرتبہ استغفار جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھیں. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو سب سے چھوٹا استغفار جو ہے وہ یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو پڑھ لیں، یہ بہت اچھا استغفار ہے. اس کا ترجمہ ہے میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. یعنی توبہ کے لیے بڑا جامع یہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اس کو آپ کو پڑھنا ہے 3150 مرتبہ. استغفار پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی درود شریف آپ کو یاد آتا ہو. اگر کوئی اور دوسرا درود شریف نہیں ہے تو نماز والا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر ان سب چیزوں کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت اطہار، اور تمام صحابہ و صحابیات کرام، اور بالخصوص اس کا ثواب حضور غریب نواز حبیب اللہ کی روح مبارک اور تمام اولیاء کرام کی روح مقدسہ کو اور امت کے تمام مرحومین کو اس کا ثواب بخش دینا ہے. جب آپ یہ کام کر لیں تو پھر سجدے میں جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی رو رو کر طلب کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ معاف فرما دے گا. دوستو، یہ مشائخان چشت کا اور بہت سے اور بزرگوں کا اور بہت لوگوں کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے. اس عمل سے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کے بعد جو دعا مانگیں گے، اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگو یا جو بھی حاجت ہو وہ اگر مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ حاجت کو بھی پورا کر دیتا ہے. اگر کوئی حاجت ہے، جیسا کہ ہماری حاجت ہے کہ ہمارا کاروبار شروع ہو جائے، ہمارا خود کا خیر و برکت والا گھر ہو جائے، یا کوئی بھی اور جو بھی حاجات ہیں وہ اس کے ساتھ مانگ سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس مانگ سکتے ہیں اور جب تک مانگتے رہیں جب تک کہ اپنی حاجت پوری نہ ہو جائے. انشاءاللہ اس کا آزمودہ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. 3 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام ان کی حاجات پوری کر دی ہیں اور اس کے بہت سے فیض ہیں. اگر آپ قلب سلیم کے لیے چاہتے ہیں تو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. اور ہر سالک کو جو راہ طریقت پر چل رہا ہے اس کو تو یہ عمل ہر روز کرنا چاہیے تاکہ اس کی راہ آسان ہو جائے. دوستو، استغفار توبہ کے ساتھ ساتھ ہم کو بقدر وسعت یعنی ہماری طاقت کے حساب سے عمل بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اصل کام تو عمل ہی ہے. اور ایک ساتھ بھی ہمیں توبہ سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور دل میں ہمیں ہمت اور حوصلہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی حقیقت تک پہنچا دے.
کیونکہ بغیر توبہ کے عمل درست نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان جو عمل کے لیے بڑا سرمایہ ہے، ایمان جو عمل کے لیے، یعنی عمل بغیر ایمان کے عمل قبول ہی نہیں ہوگا، تو سب سے بڑا سرمایہ جو ہے عمل کرنے کے لیے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، واجبات ادا کر رہے ہیں یا نفل ادا کر رہے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے ایمان شرط ہے۔ تو ایمان بڑا سرمایہ ہے، اور ایمان میں توبہ سے حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، یہ جان لو کہ شریعت پر عمل بہت آسان ہے، شریعت پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ قانون خداوندی ہے، اور شریعت کے اندر انسان کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے اس کو حلال کر دیا گیا ہے، اور جو انسان کو جسمانی طور پر بھی تکلیف دیتی ہے ان چیزوں کو کھانے کے لیے منع کر دیا گیا ہے، ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اور روحانی طور پر بھی جو چیز انسان کے خلاف جاتی ہے، انسان کو نقصان دے گی، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور جو چیزیں فائدہ دیں گی اس کو حلال کر دیا۔ بس شریعت اتنی سی ہے، جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے، جو حلال چیزیں ان کو کرنا ہے، جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ تو شریعت پہ گامزن رہنا اور شریعت پہ رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان بنایا، بہت آسان ہے۔ جو بھی عمل فرض کیے گئے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، سب آسان عمل ہیں، اور دیگر احکامات بھی بہت آسان ہیں، مگر راہ طریقت جو ہے دوستو، راہ طریقت بہت مشکل راہ ہے۔ یہ راہ طریقت جو ہے، یہ راہ فرض نہیں ہے، شریعت ہم پر فرض ہے، شریعت میں جو احکامات ہیں وہ ہم پہ فرض ہیں، واجب ہیں۔ کچھ کاموں سے منع کیا گیا ہے، کچھ کاموں کے لیے کہا گیا ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ فرض ہے، اس کا ماننا فرض ہے، لیکن راہ طریقت جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ یہ طالب یہ راستہ اپنی مرضی سے چنتا ہے۔ شریعت پر عمل کرنے والے فقط عام مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ پوری طرح سے شریعت پر عمل پابند رہو گے ہر طرح سے، تبھی آپ مسلمان کہلاؤ گے، یعنی مسلمان ہونے کا حق تبھی ادا ہوگا۔ یہ کسی پر کوئی احسان و کرم نہیں ہے، کسی پر کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی تم اگر پوری طرح سے شریعت پر پابند ہو تو یہ مسلمان ہونے کا فرض ادا کر رہے ہو، یہ مسلمان ہونے کی تمہاری ذمہ داری ہے، اتنا کرنا ہی ہے، تو یہ تو مسلمان ہونے کا فرض ہو گیا ہے۔ شریعت پر گامزن رہ کے آپ جنت میں جا سکتے ہو، لیکن اگر خدا کو پانا ہے اور خدا کے دربار میں اگر مقرب ہونا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو راہ طریقت پر چلنا پڑے گا، اور راہ طریقت جو ہے طالب اپنی مرضی سے چنتا ہے۔ اس راہ میں آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اگر آپ کلمہ گو نہیں ہیں، کسی اور اس سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کو مسلمان ہونا ہے تو آپ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی آپ پر شریعت کے فرائض اور واجبات ادا کرنے کی ذمہ داری آ گئی۔ لیکن آپ کے اوپر طریقت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، طریقت کے لیے آپ کو خود کو، طریقت کی راہ خود کو چننا ہے، اور طریقت کی راہ جو چنتے ہیں، جو طریقت پہ چلتے ہیں اور طریقت میں جو کامیاب ہوتے ہیں، وہ عام مسلمان نہیں ہوتے بلکہ وہ خاص ہوتے ہیں۔ راہ طریقت والے خاص ہوتے ہیں، اور اس راہ میں مکمل ایمان شرط ہے،
शरीयत में तुम्हारा ईमान जो है, अक़ीदा है, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा ईमान कितना कामिल है कितना नहीं, लेकिन इस राह पे चलने के लिए तुमको मुकम्मल ईमान, पहली बात तो इसमें शर्त है। इस राह तलब में कदम कौन रखता है? इस राह तलब में कदम रखता है ईमान। राह तरीक़त के बोझ को कौन उठाता है? इस बोझ को उठाता है ईमान, उठाता है। राह तरीक़त का ख्वां बहुत ही खूंखार जंगल है, इसको कौन कता करता है? इसको ईमान कता करता है। इस बहरे मुहीत बेकरां, ख़तरनाक गहरा और बहुत ही वसी समंदर जो है, इसे कौन पार करता है? इसे ईमान पार करता है। और शरबत दीदार, इतनी तकलीफ़ें उठा के जब कामयाब होता है तो शरबत दीदार कौन पीता है? शरबत दीदार भी ईमान ही पीता है। और दोस्तों, जब शरबत दीदार पी लेता है तो फिर इश्क होता है। और दर्द इश्क किसको होता है? दर्द इश्क फिर कौन उठाता है? दर्द इश्क को कौन भुगतता है? दर्द इश्क की सज़ा कौन पाता है? दर्द इश्क जो होता है वो ईमान को होता है। दर्द इश्क की सज़ा भी ईमान पाता है। दर्द इश्क में हिज्र की तकलीफ़ भी ईमान ही उठाता है। और दर्द इश्क में भटक भटक कर मंजिल मकसूद को तलाश कौन करता है? ईमान करता है। दोस्तों, इन बातों से ये साबित होता है कि तौबा को ईमान से क्या ताल्लुक़ है और ईमान कहाँ तक तरक्की करता है। हर दिल में ईमान का सूरज उतना ही दिखाई देगा जितनी रोशनी तौबा से हासिल होगी। जिस मर्तबे में दरगाह तौबा जितनी वसी होगी, उसी कदर आफताब ईमान की रोशनी होगी। सालिकों को ये समझ लेना चाहिए कि तौबा की हकीकत क्या है। इसकी हकीकत यही है कि तालिब के सिफ़ात ज़मीमा यानी बुरी सिफ़तों और बुरी सिफ़तों को सिफ़ात हमीदा यानी अच्छी सिफ़तों में तब्दील हो जाती है। तौबा से सालिक के अंदर जो सिफ़ात ज़मीमा होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, उनको अल्लाह ताला तौबा के सदक़े में ईमान की रोशनी उसके दिल को जिला देती है और फिर औसाफ़ हमीदा उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। और ये जो तब्दीली आती है, इसको सूफियों की ज़बान में यानी इस्तिलाह सूफिया में इसे गर्दिश कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, गर्दिश जो है इस्तिलाह सूफिया में या सूफियों की ज़बान में या सूफ़ी जो कहते हैं, गर्दिश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सालिक को गर्दिश नहीं हुई तो फिर सालिक इस राह के काम का नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि पीराने तरीक़त मुरीदों को चिल्ले का हुक्म देते हैं, यानी 40 दिन एक कमरे में बैठ के या 21 दिन एक कमरे में बैठ के या 11-11 दिन एक कमरे में बैठ के मशाइखाने चिश्त इस अव्वलीन सालिकों को 11-11 दिन का चिल्ला देते हैं, फिर 21 दिन का देते हैं, फिर 40 दिन का देते हैं। एक ऐसे कमरे में जहाँ कोई भी आए नहीं जाए, वहाँ पे कुछ मखसूस अज़कार उनको बताए जाते हैं। वो वहाँ पे अपनी नमाज़ें भी अदा करते हैं और अपने अज़कार भी पूरे करते हैं। तो ये न सिर्फ ये जो तरीक़ा है मशाइखाने चिश्त का है, बल्कि तमाम जितने भी तरीक़त वाले और भी जितने भी तरीक़े हैं, उन सब तरीक़ों में यही मुरीद के दिल की क़ल्ब की सफाई के लिए उसको चिल्ला कशी कराई जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि पीरान तरीक़त मुरीदों को चिल्ले का हुक्म देते हैं, तो इससे गरज़ क्या है, यानी ये जो चिल्ला कराया जाता है इससे फ़ायदा क्या है।
اس سے بھی یہی غرض ہے کہ مرید ایک حال سے دوسرے حال میں پہنچ جائے. جب ایسا ہو جائے گا کہ مرید کی حالت بدل جائے تو پھر وہ دوسری چیز ہو گیا. یہ گردش جب اس پہ ہو گئی، اگر گردش ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا، تو پھر اس کی جو حال ہے وہ بدل گیا. وہ پھر وہ پہلے والی چیز نہیں رہا، پہلے والا انسان نہیں رہا، پہلے والی روح نہیں رہی، بلکہ وہ بدل گئی، دوسری چیز ہو گئی. وہ ایسی چیز ہو گیا کہ تم جسے دیکھ رہے تھے یہ وہ شخص نہ رہا، ایک دوسری ہستی نمودار ہو گئی. کیونکہ جب صفت بدل گئی تو وہ شخص بھی بدل گیا. اگرچہ صورتاً وہی شخصیت قائم ہے، یعنی صورت سے وہ وہی ہے، لیکن اس کی صورت تو اس کی وہی رہی، لیکن اس کی جو شخصیت تھی وہ بدل گئی، اس کی جو صفات تھی وہ بدل گئی. صورت کا کیا، صورت تو کسی طرح بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتی. ایسی ہی گردش کے بعد جو نور ایمان پیدا ہوتا ہے اس کا نام حقیقت ایمان ہے. اس تبدیلی صفات سے پہلے ساری کلمہ گوئی تقلیدی اور حرکت لسانی یعنی زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہ تھی. یعنی اگر یہ تبدیلی نہیں آتی تو اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا سالک کے اندر وہ صرف تقلیدی حرکت تھی اور لسانی، یعنی کلمہ جو پڑھ رہا تھا زبان سے پڑھ رہا تھا اور جیسا لوگوں کو کرتے دیکھا تھا، پڑھتے دیکھا تھا، ویسا کر رہا تھا. لیکن اس کا فیض ملا اس کو تب جب اس نے چلا کشی کیا، اس کی جو حرکت ہوئی اور گردش ہوئی، وہ گردش سے جو اس کی حالات بدلے، اس کی جو صفات بدلی، جو نور ایمان اس کے قلب میں پیدا ہوا اور حقیقت ایمان کی روشنی اس کو عطا ہو گئی، تو پھر اس کی صفات چینج ہو گئی. اور اس سے پہلے جو وہ خالی تقلیدی کر رہا تھا، زبانی اور لسانی تقلیدی کر رہا تھا، تو اس سے وہ بچ گیا. تو دوستو یہ جو تقلیدی حرکت لسانی اور زبانی ہے، یہ زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ ایک جہاں اسی میں ڈوبا ہوا ہے اور حقیقت ایمان سے بے خبر ہے اور راہ طریقت سے ناواقف ہے. تمام شریعت والے جتنے بھی شریعت پر عمل پیرا ہیں اور عام مسلمان اور تمام علماء سو، وہ صرف حقیقی ایمان سے بہت دور ہیں اور طریقت راہ سے ناواقف ہیں اور ایک جہاں اسی میں لگا ہوا ہے اور کوئی چاہتا بھی نہیں، کیونکہ وہ اسی میں خوش ہیں. طریقت جو ہے، راہ طریقت، اس کی طرف نہ کوئی آنا چاہتا ہے، نہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے، نہ اس کو کوئی سننا چاہتا ہے. اور اگر کوئی سنانا بھی چاہے، کوئی اس طرف بلانا بھی چاہے ان کو، تو اسی کے اوپر تمام طرح کے الزامات اس پہ عائد کر دیتے ہیں. دوستو ایک جہاں اسی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، بس اپنے کو شریعت تک محدود کر دیا ہے. دوستو قرب خداوندی میں، راہ طریقت میں شریعت صرف پہلا قدم ہے. ابھی تو پوری منزل پڑی ہے جس میں ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں پردے ہیں جن کو ہٹانے ہیں اور ان کے لیے سفر کرنا ہے. بہت راہ کٹھن ہے، اس لیے اس کو کوئی چنتا ہی نہیں، اور شریعت والے تو خاص طور سے اس کو نہیں چنتے. اور جو شریعت کا علم حاصل کر کے بس اسی میں مگن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی میں ان کی واہواہی ہونے لگتی ہے. شریعت جو ہے وہ راہ طریقت میں پہلا قدم ہے، اس کے بعد تو شروعات ہوتی ہے. شریعت مکمل کر لینے کے بعد جب طریقت پر آتے ہو تب شروعات ہوتی ہے، تب معلوم پڑتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور حقیقت ایمان کیا ہے اور راہ طریقت کیا ہے. کسی شاعر نے خوب کہا ہے، تا کہ باں زباں خدا پرستی،
ای ہست مگر ہوا پرستی، یعنی تو زبان سے کب تلک خدا پرستی کا دعویٰ کرے گا؟ یہ تو نفس پرستی ہے۔ یہ جو زبان سے ہم کرتے ہیں نا، خالی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جب راہ طریقت میں آپ یہ کلمہ دہراؤ گے تو اس کے لیے آپ کو ترک دنیا کرنا پڑے گا، اللہ کے سوا ساری چیزوں کو پس پشت ڈالنا پڑے گا۔ تب جب آپ کو راہ طریقت پر چلنا ہے تو راہ طریقت کے اصولوں پر چلنا پڑے گا، اور راہ طریقت بہت مشکل ترین چیز ہے، اس لیے ہر آدمی اس سے بھاگ جاتا ہے، ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ اس میں آتے بھی ہیں تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور خالی زبانی جمع خرچ میں لگ جاتے ہیں۔ پھر شاعر آگے کا کہتا ہے کہ تان اگر دی تو مسلمان از درون، کہ توانی شد مسلمان زر برون، یعنی جب تک تو دل سے مسلمان نہیں ہوگا ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر شاعر کہتا ہے تا کہ با زبان نفس بر آری، ایمان بدل است و دل نداری، یعنی جب تک دل میں ایمان کا وجود نہیں تو صرف زبان سے کب تلک رٹتا رہے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ ایمان تقلیدی اور حرکت لسانی کا درجہ ہرگز معمولی درجے کے سوا کچھ نہیں، یعنی ہم جو صرف زبان سے اور تقلید کر کے اپنے پہلوں کو سن کے آتے، باپ دادا کو اور دوسرے لوگوں کو، اپنے استادوں کو، اپنے علماء اکرام سے یہ سنتے آئے ہیں، کلمہ پڑھتے آئے ہیں، تو اس سے یہ جو ہے حرکت لسانی ہے یہ صرف معمولی درجہ رکھتا ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں۔ راہ طریقت بڑی دشوار ہے دوستو، ہر ایک اس راہ پر چل بھی نہیں سکتا، ہر شخص اس دولت کا اہل ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ہر شخص کو مل ہی نہیں سکتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا بوجھ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری یعنی ان کا بوجھ ہر ایک گدھا اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ایک مخصوص گدھا تھا، وہ ایک خاص گدھا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ اب اس کو دنیاوی طریقے سے ایسا سمجھ لو کہ دنیا میں ایک بہت نام مشہور ہے جس کا نام ہے رستم پہلوان، تو رستم پہلوان کا بوجھ کیا ہر گھوڑا اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، اس کا وزن اتنا تھا، اس کا گھوڑا ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتا تھا، دوسرے کا یہ کام ہی نہیں تھا۔ اسی طرح راہ طریقت میں دل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اس مقام کی خوفناک گھاٹیاں اور دشوار گزار راہوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس مقام میں خوفناک گھاٹیاں ہیں اور بہت ہی دشوار راستے ہیں، ان سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس راہ میں چلنے کے لیے بڑا مضبوط دل اور بہت ہی صبر کا مادہ ہوتا ہے۔ مصیبتوں اور مشکلوں سے گھبرا کر اور حیلہ شرعی ڈھونڈنے سے اس میں کام نہیں چلے گا، اور نہ اس میں سالک کو حیلہ شرعی ڈھونڈنا چاہیے بلکہ بلند حوصلہ رکھنا چاہیے۔ حیلہ شرعی کیا ہے؟ جس کو اکثر لوگ اور خاص طور سے علماء کرام جب اس کی تکلیفیں دیکھتے ہیں، اس راہ طریقت کی تکلیفیں دیکھتے ہیں اور اس کی مصیبتیں جب ان سے برداشت نہیں ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حیلہ شرعی کرتے ہیں۔ حیلہ شرعی یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ یعنی جس چیز کی طاقت نہیں اس سے الگ رہنا پیغمبروں کی سنت ہے، کہ یہ ہمارے بس کا نہیں، اس سے الگ ہو جائے۔ پیغمبروں نے بھی ایسا ہی کیا، جو ان کے بس کا نہیں تھا اس سے الگ ہو گئے۔ ایک جہاں اس حیلہ شرعی کو پڑھ کر اصلاح کی مصیبتوں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے اور پھر زندگی بھر پہلے قدم یعنی شریعت میں ہی رک جاتا ہے۔
बस वहीं पे रुका रह जाता है, उससे आगे नहीं जाता। बड़े बड़े उल्मा, नामवर उल्मा खाली शरीयत तक रह गए, तरीक़त उनमें कदम भी नहीं रख सकेंगे। दोस्तों, और ख़ास तौर से सालिकों को हरगिज़ नाउम्मीद ना होना चाहिए, बल्कि बुलंद हौसला रखना चाहिए। बुलंद हौसले वाले ही मंजिल मकसूद पाते हैं। अहले तरीक़त को दोज़ख और बहिश्त की परवाह नहीं है। ये लोग ऐसे ही बनाए गए हैं। ये लोग बारगाह खुदाबंदी से लौ लगाए रहते हैं, उसके सिवा हर चीज़ इन्होंने ठुकरा दी है। सालिक जब तक ला की झाड़ू से रास्ता साफ नहीं करता, इल्लल्लाह के मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। ये जो नफ़ी इस बात का जिक्र होता है, ला इलाहा, तो ये ला इलाहा से झाड़ू से साफ करने का मतलब ये है कि हम जब तमाम अल्लाह के सिवा जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ये दुनिया और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को हम पसे पुष्ट डाल देते हैं। जब कहते हैं ला इलाहा, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अपने पुष्ट के पीछे डाल दिया। जब तर्क दुनिया कर देते हैं, तर्क ख्वाहिशात कर देते हैं और सिर्फ उसकी मोहब्बत का दम भरते हैं, तब ये काम हो सकता है। तो जब हम ये करते हैं, सब चीज़ें अपनी पसे पुश डाल देते हैं, दिल साफ होता है, और तब फिर इल्लल्लाह के मुकाम तक पहुँचते हैं। फिर इल्लल्लाह जब हम करते हैं, तब अल्लाह हमारे इस कल्ब में आता है। उसका जलवा हमारे कल्ब में तब आता है जब ये कल्ब साफ़ होता है। तो कल्ब की सफाई जो होगी वो ला इलाहा से होगी और इल्लल्लाह से वो आएगा। तो उससे पहले हमको अपने कल्ब को साफ़ करना है। तो कल्ब को जब ही साफ़ होगा जब तमाम ख्वाहिशें, तमाम हमारे जज्बात, तमाम चीज़ों को हम तर्क कर देंगे। चिश्तियत में कहा जाता है कि चिश्तियत के अंदर 4 तर्क हैं, और जब तक सालिक उन 4 तर्कों को नहीं करता है, तब तक वो उस राह में कामयाब नहीं हो सकता। उसमें पहला तर्क ये है कि पहला तर्क है तर्क दुनिया। जैसा कि इसमें फरमाया जा रहा है, दोज़ख और बहिश्त की परवाह नहीं करते ये लोग। जैसा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मुझे जन्नत से कोई वास्ता ही नहीं, मुझे जन्नत में नहीं जाना, ना मुझे दोज़ख में जाना। अगर तू मुझे दोज़ख में डाल देगा तब भी मुझे परवाह नहीं, और मुझे जन्नत चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ तेरा दीदार चाहिए। तो ये उस कबीले के लोग हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह चाहिए, अल्लाह के सिवा कुछ भी, ना जन्नत चाहिए ना दोज़ख चाहिए। जन्नत जाने की ख्वाहिश सिर्फ आम मुसलमान करता है, और दोज़ख से बचने की ख्वाहिश भी वही करता है। हम तो हर उस चीज़ में राज़ी हैं जो अल्लाह चाहे वो दोज़ख में डाल दे या जन्नत में भेज दे। अगर दोज़ख में डाल के राज़ी है तब भी हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं। अगर वो जन्नत तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो जन्नत भी इसलिए चाहिए कि उसने वादा किया है कि जन्नत में दीदार कराएगा, हमें तो उसका दीदार चाहिए। तो ये लोग जो हैं राह तरीक़त वाले, तो जब तक ये तमाम ख्वाहिशात से पाक व साफ़ अपने क़ल्ब को नहीं करेंगे, अल्लाह के मुकाम को नहीं पा सकते। मर्दों की हिम्मत, अहले तरीक़त, राह तरीक़त में मर्द उसको कहा जाता है जो अल्लाह ताला का दोस्त होता है, जो दुर्वेश कामिल होता है, वो मर्द कहलाता है। बाकी तमाम दुनिया जो है वो नामर्द है। वो मर्द सिर्फ अल्लाह का वो वली, वो दोस्त है जो उसकी बारगाह में मकबूल हो गया, वो मर्द है। मर्दों की हिम्मत यानी औलिया की जमात की हिम्मत का बाज जिस वक्त परवाज़ करता है, बाज यानी ईगल जिस वक्त परवाज़ करता है, तो बेखसो खाशाक और पाक व साफ सहरा तलाश करता है। यानी जब वो उड़ता है बाज, तो वो फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा वो तलाश करता है, और कोई पाक व साफ़ और वसी फ़िज़ा सहराए रबूबियत और सहराए वहदानियत की फ़िज़ा से बढ़कर उसकी नज़र में नहीं आती। यानी
اولیاء کرام کا باز جب وہ اڑتا ہے تو وہ صاف ستھرا اور بے خس و خاشاک صحرا تلاش کرتا ہے، اور کوئی بھی پاک و صاف اور وسیع فضا صحرائے ربوبیت اور صحرائے وحدانیت کی فضا سے بڑھ کر اس کی نظر میں نہیں آتی۔ ان کی بلند ہمت کعبہ یا بیت المقدس کے ارد گرد نہیں گھومتی اور زمین و آسمان کا طواف نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل کا عجب کاروبار ہے۔ مرد یعنی کامل ولی اپنی جگہ پر ہاتھ پاؤں بیٹھے سر جھکائے ایک حالت سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسرار اس کے ہیں کہ کون و مکان سے پرے چلے گئے ہیں اور کون و مکان سے پرے چکر لگا رہے ہیں۔ واہ رے ہمت مرداں، واہ رے ہمت مردانہ کہ یہ بات آب و خاک یعنی انسان ہی کو نصیب ہوئی اور ساری مخلوق اس سے محروم ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کو نہ کعبہ سے مطلب ہے، نہ ان کو کسی بیت المقدس سے مطلب ہے، نہ ان کو اس کے گرد چکر لگانے سے مطلب ہے۔ وہ تو بس تجلی الہی کے گرد گھومنا چاہتے ہیں، تجلی دیدار الہی کا شربت پینا چاہتے ہیں، ان سے ان کو مطلب ہے۔ اور اللہ کے ولی جب مراقبے میں بیٹھتا ہے تو بیٹھا ہوا تو اس زمین پر ہے، اور لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں آگ کر کے بیٹھا ہے، لیکن اس کے جو اسرار ہیں، اس کے جو روح ہے وہ پرواز کر رہی ہے کون و مکان سے بھی دور، کون و مکان کے چکر لگا رہی ہے۔ تو یہ ان مردوں کا حوصلہ ہے جنہیں مردان خدا کہا جاتا ہے، مردان الہی کہا جاتا ہے۔ اور دیکھو تو صحیح اللہ کا عجب کاروبار دیکھو کہ اس نے یہ جو نصیب کیا ہے، یہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان تمام مخلوق میں یہ صرف چیز عطا کی تو صرف انسان کو، اور یہ چیز تبھی ملتی ہے جب راہ طریقت پر عمل کر کے کامیاب ہوتے ہیں، تب یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔